بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب اللہ تعالیٰ تمہارے کسی حکمران سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے صالح وزیر عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ حکمران بھول جائے تو اس کا وزیر اسے یاد دلاتا ہے، اور اگر حکمران کو یاد ہو تو اس کا وزیر اس کام کی تکمیل میں اس کی مدد اور اعانت کرتا ہے۔ معزز ناظرین، میں ہوں عمیر امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کسی بھی ریاست کے اندر وزیر انتہائی اہمیت رکھنے والا منصب ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک و محتشم وزراء کا تذکرہ کریں گے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملات کے متعلق مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی ویڈیو کے اختتام میں ہم اس شخص کا ذکر کریں گے جسے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا وزیر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو پر مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر تحقیقی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ قاضی ابوبکر ابن العربی اپنی تصنیف احکام القرآن میں وزیر کے متعلق لکھتے ہیں، وزیر وہ شخص ہوتا ہے جس کے دین اور عقل پر وثوق ہو اور خلیفہ ریاستی امور میں اس سے مشورہ کرے۔ اسی طرح علامہ شمس العلقمی لکھتے ہیں، وزیر وہ ہے جو امیر یعنی حکمران کی مدد کرے، اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے اور امیر اہم امور میں اس سے مشورہ کرے۔ قرآن مجید میں گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرہ میں وزیروں کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں ہے، اور میرے اہل میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا۔ ناظرین، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے سچا وزیر عطا فرماتا ہے، اور ایسے ہی جب کسی امیر سے خیر کا ارادہ نہیں فرماتا تو اسے برا وزیر عطا کرتا ہے۔ اگر امیر بھول جائے تو وہ اسے یاد نہیں دلاتا، اور اگر یاد ہو تو اس کام کی تکمیل میں وہ برا وزیر اس کی مدد نہیں کرتا۔ امام حاکم حضرت سعید بن مسیب کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وزیر کا مقام رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور میں ان سے مشورہ فرماتے۔ اسی طرح ابن جوزی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے وزیر تھے۔ امام سیوطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء کے متعلق لکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 وزراء سے مدد کی گئی، جن میں پہلے حضرت جبریل علیہ السلام، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرے حضرت ابوبکر صدیق اور چوتھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام سیوطی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر نبی کی 7 نجباء یعنی اپنی ذات میں ممتاز افراد سے مدد کی گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 14 نجباء عطا کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء میں حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سلیمان، حضرت عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ابو ذر، حضرت بلال اور حضرت مصعب رضوان اللہ تعالی اجمعین شامل ہیں۔ ناظرین، اب ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سا شخص ہے جسے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے وزارت کا لقب دیا گیا۔ امام اوزاعی کے مطابق اسلامی تاریخ کا وہ پہلا وزیر بنو عباس کے پہلے خلیفہ ابو العباس الصفاح کا وزیر ابو سلمہ حفص ہے، جسے ریاست کی طرف سے باقاعدہ وزیر کا لقب ملا۔ اس سے پہلے یہ لقب کسی کو نہیں دیا جاتا تھا۔ پھر تمام خلفاء اور بادشاہوں نے اپنے اپنے ادوار میں وزراء کا تقرر کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک عزیز پاکستان کو صالح قیادت عطا فرمائے اور متقی وزراء سے ان کی مدد فرمائے، تاکہ ہمارا یہ ملک اسلام کی حقیقی تجربہ گاہ ثابت ہو۔ آمین
ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر تحقیقی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔